اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ برادران و خران عزیز، سورۃ الفجر کی آیہ نمبر 6 سے 8 تک اس بارے میں کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی تھی، اور اس سے متعلق ہم نے قرآن کریم میں غور و فکر کیا، اور البتہ ابھی اور آیات بھی ہیں، لیکن چونکہ ہم ابھی تفسیر سورۃ الفجر کی کر رہے ہیں تو اس لیے یہ بحث طولانی نہ ہو جائے، اس خوف سے ابھی فی الحال ہم واپس آتے ہیں، اور باقی جو اس کے اور تفصیل نکات ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو جب وہ متعلقہ آیات آئیں گی تو ان سے متعلق گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آیہ نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ شہر ارم جو کہ ستونوں والا شہر تھا، اس کے ساتھ کیا کیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کی مثال شہروں میں نہیں ملتی تھی۔ تو یہ 3 آیات جو ہیں وہ قوم عاد کے بارے میں آئیں کہ اس میں آپ غور و فکر کریں۔ قوم عاد جو ہے ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، اور مورخین کا نظریہ ہے کہ عاد کا اطلاق 2 قبیلوں پر ہوتا ہے۔ ایک وہ جو بہت پہلے تھے اور قرآن نے اسے عاد اولا سے تعبیر کیا ہے، سورہ نجم کی آیہ نمبر 50 میں اس کا ذکر ہے، اور یہ تاریخ سے قبل از تاریخ یہ جو قوم ہے وہ گزری ہے۔ دوسرا قبیلہ جو تاریخ بشر کے دور میں اور تقریباً ولادت مسیح سے 700 سال پہلے تھا اور عاد کے نام سے مشہور تھا، یہ احقاف یا یمن میں رہائش پذیر تھا۔ اس قبیلہ کے افراد بلند قامت اور قوی الجثہ تھے، اور اسی بنا پر بہت نمایاں جنگجو شمار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ متمدن بھی تھے، ان کے شہر آباد اور زمینیں سرسبز و شاداب تھیں، ان کے باغات پربہار تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے محل تعمیر کیے تھے۔ ان کے بارے میں جو اس کے ساتھ جو شہر اس کا آیا ہے کہ شہر ارم، کہ جس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ارم ذات العماد، عماد یعنی ستونوں والا شہر، تو یہ جو ہے وہ باعظمت عمارتوں، بلند و بالا محلات اور ان عظیم ستونوں کی طرف اشارہ ہے جو عظیم محلوں میں تعمیر کیے گئے تھے۔ اس کے بعد کی والی آیت میں فرماتا ہے کہ یہ ایسا شہر تھا کہ جس کی مثال شہروں میں نہیں ملتی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ یہ اس قدر باعظمت اور بارونق شہر ارم تھا کہ اس کی مثال جو ہے وہ شہروں میں نہیں ملتی، اور اس کو ہم نے تہ و بالا کر دیا اور انسانوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ اگر یہ سب کچھ ہو اور اتنی شان و شوکت ہو، اتنے پر رونق بازار ہوں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان نافرمانی سے باز نہ آئے اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ان کی باتوں پہ کان نہ دھرے، ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر نہ چلے، تو اس صورت میں یہ ساری عظمتیں، یہ ساری رونقیں، یہ ساری خوشیاں جو ہیں وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، اور ان کا انجام جہنم کی وادی قرار پاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قوم کا ذکر آتا ہے کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ اس کے بعد جو گزشتہ اقوام کی دوسری سرکش
دوسرا سرکش گروہ کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی میں بڑے بڑے پتھروں کو کاٹتی اور ان سے گھر اور قصر بناتی تھی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ اس قوم سمود پر غور کرو۔ سمود کی قوم قدیم ترین اقوام میں سے ہے۔ ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھے اور وہ وادی القرا نامی سرزمین میں رہتے تھے جو مدینہ اور شام کے درمیان تھی۔ ان کا تمدن ترقی یافتہ تھا، زندگی مرفع الحال تھی اور ان کی عمارتیں عظیم تھیں۔ جاب الصخرہ کا جو آیا ہے کہ جابو در اصل میں جوبا سے لیا گیا ہے، جو توبہ کے وزن پر ہے، جوبا سے لیا گیا ہے، جو پست زمین کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ہر قطع زمین کو قطع و برید کے معنی میں آیا ہے، یعنی اس کو کاٹ کے الگ کرنا، ٹکڑا کرنا، قطع کرنا، اس معنی میں آیا ہے۔ اور کسی بات کے جواب کو اس لیے جواب کہتے ہیں، یہ بھی جوبا سے، یعنی کہ جواب جو کہتے ہیں گویا وہ ہوا کو قطع کرتا ہے، ہوا کو کاٹتا ہے اور کہنے والے کے منہ سے نکل کر سننے والے کے کان تک پہنچتا ہے۔ یا اس لحاظ سے اس کو جواب کہتے ہیں کہ یہ سوال کو کاٹ دیتا ہے اور اس کے وجود کو ختم کر دیتا ہے، یعنی جو انسان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے جواب اس سوال کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی جگہ انسان کے ذہن سے مٹا دیتا ہے، یعنی سوال جو کا جواب جب مل جاتا ہے تو اس انسان کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں مراد جو اس جگہ پہ ہے کہ جاب الصخرہ، اس سے مراد پہاڑوں کے ٹکڑوں کا کاٹنا اور اطمینان کے ساتھ ان سے گھر بنانا ہے۔ سورہ حجر کی آیا نمبر 82 میں اس قوم کے بارے میں آیا ہے کہ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا آمِنِينَ، کہ وہ یہاں پرسکون گھر بناتے تھے۔ اور لیکن سورہ شعراء کی آیا نمبر 149 میں آیا ہے کہ بیوتن فارحین، یعنی وہ گھر بناتے اور اس میں عیش و عشرت کرتے اور ہوس رانی سے کام لیتے تھے۔ لیکن یہ جو مضبوط پہاڑوں میں بنائے ہوئے گھر ہیں، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ بھی ان کے کام نہ آئے۔ وجاب الصخرہ بالواد، اور واد جو ہے وہ اصل میں وادی تھا اور یہ دریا یا سیلابوں کی گزرگاہ کے معنوں میں ہے اور کبھی درہ کے معنوں میں بھی ہے، یعنی درے اور پہاڑ کے دامن۔ لہٰذا یہ جو اتنے مضبوط گھر بناتے، اگر ہم قرآن کریم کی اور آیات میں بھی غور کریں اور ان کے طور و طریقہ پہ غور و فکر کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس قوم نے کس طرح اپنے جو نبی تھے ان کی نافرمانی کی اور کس طرح انہوں نے سرکشی دکھائی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور ان کا مذاق اڑایا، جس کے نتیجے میں ان کو جو ہے وہ عذاب نے گھیر لیا اور یہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے موقع پہ جب راستہ چل رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ جلدی سے اس وادی سے گزر جاؤ کیونکہ یہ ملعون اور معذب زمین کا ٹکڑا ہے کہ جہاں پر عذاب نازل ہوا ہے۔ اور یہ قوم سمود، وادی سمود جو ہے نا، اس جگہ سے جب آپ گزرے تو آپ نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد یعنی اس میں اب غور و فکر کرنا یہی ہے انسان نے کہ انسان نے ان قوموں کے طور طریقوں پر نہیں چلنا، ان قوم کے جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ قرآن کریم اس لیے مختلف اقوام کا ذکر کرتا ہے
اور اس لیے مختلف اقوام کی باتیں اس امت محمدی کو سناتا ہے تاکہ یہ امت محمدی جو ہے وہ گزشتہ اقوام کے سب طور طریقوں سے آگاہ ہو جائے اور دیکھے کہ کس وجہ سے کیا ہوا کہ ان قوموں کے اوپر عذاب آیا۔ لہٰذا یہ جو اگر یہ جو لوگ ہیں جو رسول اللہ کی امت ہے، یہ بھی اگر انہوں نے خدا نخواستہ وہی راستہ اختیار کیا تو نتیجہ بھی وہی پائیں گے، اور اگر اس سے ہٹ کے انہوں نے دوسرا راستہ اڈاپٹ کیا جو اللہ نے اپنے کلام میں بتایا ہے اور انبیاء کی تعلیمات میں آیا ہے، تو اس صورت میں یہ لوگ کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ لہٰذا قرآن کریم یہ جو واقعات سناتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط ہمیں کہانیاں اور واقعات سنائے جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ ان راہوں سے آگاہ ہو جائے اور اپنی راستہ جو ہے وہ احتیاط سے طے کرے اور اپنی زندگی کا طریقہ اور سلیقہ جو ہے وہ الہی کتاب اور الہی پیغمبر کے ہدایت کے مطابق انجام دے، تاکہ اس کو کل پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر ہے کہ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، کہ یہ فرعون جو کہ جس کی صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ کیا ہے کہ یہ ذی الاوتاد ہے، میخوں والا ہے۔ تو یہ اس کے یہ جو اوتاد ہے اس کا معنی میخ ہوتا ہے، میخ۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ فرعون کو ذی الاوتاد کہا گیا ہے؟ تو اس کی 3 وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے بہت سے لشکر تھے جن میں سے بہت سے خیموں میں زندگی گزارتے تھے، اور جو خیمے ان کے لیے گاڑے جاتے تھے ان میں میخیں استعمال ہوتی تھیں، اس لیے ان کو میخوں والا جو ہے نا وہ کہا گیا۔ دوسرا یہ کہ یہ فرعون جو تھا وہ انتہائی ظالم اور جابر قسم کا حکمران تھا۔ جب یہ کسی پر غضبناک ہوتا تھا تو یہ اس کی سزا اس طرح دیتا کہ اس کے چاروں ہاتھوں پہ اور پاؤں پر میخوں سے ان کو باندھ دیتا یا ان میں میخیں گاڑ دیتا اور اس کو چھوڑ دیتا یہاں تک کہ وہ مر جاتا۔ تو یہ تفسیر جو ہے یہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس لیے اس کے ذی الاوتاد کہتے تھے کہ یہ میخوں کے ساتھ عذاب دیتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے۔ اور تاریخ میں آیا ہے کہ جب فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اظہار کیا تو انہیں بھی اس نے یہی سزا دی اور شہید کر دیا۔ ایک اور یہ ہے کہ ذی الاوتاد جو ہے اس کی قوت اور اس کی حکومت کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال یہ تینوں چیزیں بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے خیمے بھی ایسے ہوں اور اس کے جو غضبناک ہوتا اور انہیں سزائیں دیتا تھا مومنین کو، یا جس کے اوپر بھی یہ غضبناک ہوتا اس کو یہ سزائیں جو دیتا میخوں کے ذریعے ان کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں یہ جو گاڑ دیتا تھا یہ ہوں، یا اس کی حکومت کی مضبوطی اور سختی ہو، تو یہ ساری باتیں ممکن ہیں کہ یہ اس میں موجود ہوں۔ بہرحال ان سب لوگوں کے بارے میں اب کہا کہ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ گروہ تھے جنہوں نے زمین میں طغیان کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ان قوموں کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد ان کے طغیان کا ذکر کرتا ہے، اور اس طغیان کے نتیجے میں پھر ان کے اوپر عذاب کے تعزیانے لگائے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے لیکچرز میں اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ اور پھر مختصراً آخر میں عرض کر دوں کہ یہ جو 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ گزشتہ اقوام میں سے جو یہ 3 کو سلیکٹ کیا گیا اور ان کے بارے میں باتیں بتائی گئیں، تو اس کا مقصد کوئی واقعات سنانا نہیں بلکہ انسانوں کو عبرت دلوانا ہے۔
اور انسانوں کو ان راستوں سے آگاہ کرنا ہے جن کا انجام جو ہے وہ عذاب الہی ہے۔ تو بس ان سے انسان نے عبرت حاصل کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، ان کے طور طریقے سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے اور الہی طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر یہ انسان جو ہے وہ کامیابی کے راستے سے ہمکنار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔